بھائیوں اور بہنوں، بطور انسان ہم میں سے کوئی ایک بھی اس اٹل حقیقت سے نہ آشنا اور نہ واقف نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ضروریات کی تعداد ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، بلکہ اربوں میں ہے، لیکن ان ضروریات میں سے کچھ ایسی بنیادی اور اہم ضروریات ہیں جن کو لوازمات حیات کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ ان بنیادی اور اہم ضروریات کی تکمیل کے بغیر انسانی وجود کا زمین پر قائم رہنا قطعی ناممکن ہے۔ اور ان بنیادی اور اہم ضروریات میں سے جن کو ہم لوازمات حیات کا نام دے سکتے ہیں، چیدہ یہ ہے: روٹی پانی، نمبر 2 صحت و تندرستی، نمبر 3 افزائش نسل، نمبر 4 درازی عمر، نمبر 5 عزت و وقار کی زندگی۔ ان لوازمات حیات کے حصول کے لیے اور ان بنیادی ضروریات اور حاجات کی تکمیل کے لیے ہر دور میں انسانوں کو کسی ما فوق الفطرت ہستی کی، کسی سپر نیچرل ہستی کی تلاش رہی ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر بہت سارے غیر معبودوں کی پوجا کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی تعظیم کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی تمجید کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی بندگی کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی عبادت کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی ارادنا کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی پرستش کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی ستائش کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی تعریف کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، بہت سارے غیر معبودوں کی ورشپ کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے، اور بہت سارے غیر معبودوں کی ایڈوریشن کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ بنی آدم نے، مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں نے، زمین کے سینے پر رینگنے والوں اور ریت کے گرودوں میں بسنے والوں نے مٹی کے بتوں کی پوجا و پرستش کی، لکڑی کے بتوں کی پوجا و پرستش کی، چاندی کے بتوں کی پوجا و پرستش کی، سونے کے بتوں کی پوجا و پرستش کی، لوہے کے بتوں کی پوجا و پرستش کی، یہاں تک کہ چپائیوں کی پوجا و پرستش کی، کیڑے مکوڑوں کی پوجا و پرستش کی، پرندوں اور چرندوں کی پوجا و پرستش کی، اور
دیگر کئی تصوراتی اور تخیلاتی غیر معبودوں کی پوجا و پرستش کی، تاکہ ان بنیادی اور اہم ضروریات اور حاجات کی تکمیل کو ممکن بنایا جا سکے، تاکہ ان بنیادی اور اہم لوازمات حیات کے حصول کو ممکن بنایا جا سکے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہا جائے گا کہ ان میں سے کسی ایک غیر معبود نے بھی انسانی زندگی کو سہارا نہیں دیا، بلکہ انسانی زندگی کو وہ گزند پہنچایا، وہ دیمک لگائی، وہ زنگ لگایا، وہ پھپھوندی لگائی، وہ کائی لگائی، وہ داغ لگائے، جن کو صاف کرنا، جن کا ازالہ کرنا، جن کی تلافی کرنا، جن کا تدارک کرنا ناممکن ثابت ہوا۔ وہ سارے کے سارے غیر معبود انسانی زندگی کے لیے پھوڑا زخم اور ناسور ثابت ہوئے۔ اندھے بہرے انسانوں نے کس کس کو نہ پوجا، اندھے بہرے انسانوں نے کس کس کو نہ پوجا، جس نے سب کچھ خلق کیا تھا وہ نکلا کوئی دوجا۔ بائبل مقدس کی روشن اور تابناک آیات مقدسہ ہمیں بتاتی ہے جس نے سب کچھ خلق کیا ہے اس نے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو غلامی کے تنور سے اور اسیری کے گڑھے سے نکالنے کا جو وعدہ کر رکھا تھا اس کی تکمیل کے لیے اس نے مرد خدا موسیٰ کو بلایا اور کہا میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت پر نگاہ کی ہے، اٹھ اور میرے کلام کے مطابق میری قوم کو اسیری کے گھڑے سے اور غلامی کے تنور سے نکال لا تاکہ میں اپنے لوگوں کو آسودگی سے، تازگی سے، شگفتگی سے، رویدگی سے، شادابی سے، ہریالی سے اور خوشحالی سے لدے ہوئے ملک میں لے جاؤں تاکہ ان کی تمام چوٹوں کا، ان کے تمام دکھوں کا، ان کے تمام زخموں کا، ان کے تمام پھوڑوں کا، ان کے تمام ناسوروں کا مداوع اور علاج کیا جا سکے۔ چنانچہ قادر مطلق نے یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق نے، اس کائنات کے حقیقی مالک نے، اس کائنات کے حقیقی رازق نے اور اس کائنات کے حقیقی حاکم نے اپنے الہی اور پاکیزہ منصوبے کے مطابق اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ کی رہنمائی میں اپنی قوم کو، اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو غلامی کے گڑھے میں سے اور اسیری کے تنور میں سے نکال کر ملک موعودہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ تو اسیری کی اس حالت میں، غلامی کی اس حالت میں، پسماندگی کی اس حالت میں، ناتوانی کی اس حالت میں، خستہ حالی کی اس حالت میں، افسردگی کی اس حالت میں اور آزردگی کی اس حالت میں زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا سے قطعی ناواقف تھے، قطعی ناآشنا تھے، قطعی اجنبی تھے اور قطعی بے خبر تھے۔ اب دشت و بیابان کے اس سفر میں اس قدوس برحق بزرگ و برتر نے ان کے ساتھ مرد خدا موسیٰ کی معرفت
मुखातब होते हुए फरमाया, अगर तुम वाकई बदिलो जान मेरी तारीफ व तमजीद में लब कुशाई करो, मेरी ताजीम करने का सलीका और करीना सीख जाओ, मेरे हजूर में बदिलो जान सजदा रेज होने के, सरनगू होने के और सरब सजूद होने के आदि हो जाओ। मेरे बुजुर्ग बरतर और कद्दूस बरहक नाम पर भरोसा रखते हुए किसी दूसरे माबूद के सामने हरगिज़ हरगिज़ न झुको। तो सुनो, तुम्हें इन तमाम जरूरियात हाजात की तकमील के लिए और इन तमाम लवाज़मात हयात के हसूल के लिए फिक्रमंद होने की कतई जरूरत नहीं है ना। फिर हम क्या करें? ए हमारे आबाओ अजदाद के खुदा, इरशाद हुआ और तुम खुदा मत अपने खुदा की इबादत करना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तो जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। ऐ मूसा और हारून के खुदा, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, ऐ हमारे आबा अजदाद के खुदा, हमने मिस्र के बड़े बड़े बुत कदों में बड़े बड़े बुतों की पूजा और परस्तश की है, बड़े बड़े सनम कदों में बड़े बड़े ख्याली और तस्वराती देवताओं की पूजा और परस्तश की है, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें अफरात बहतात कसरत और फरावानी के साथ इन तमाम लवाज़मात हयात की फराहमी की जमानत नहीं दी। तो क्या फरमाता है? इरशाद हुआ, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। कहो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड गॉड, प्रेज द लॉर्ड गॉड। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा,
اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں تا 27ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 76 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے ابراہیم کی اولاد، اے اسحاق کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل کے چھوٹو، اے بنی اسرائیل کے بڑو، اے بنی اسرائیل کے مردوں اور اے بنی اسرائیل کی عورتوں، کان کھول کے سن لو۔ یہاں وہ معبود ہے جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر سائبان کی طرح تانا، جس نے دھرتی کو بچھونے کی مانند پانیوں پر بچھایا، جس نے زمین و آسمان کے کناروں پر سوت کھینچا، جس نے جنوب و شمال اور مغرب و مشرق کے فاصلوں کو متعین کیا۔ یہ وہ معبود ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی انتہا نہیں، جس کے مخزنوں کی انتہا نہیں، اور جس کے ذخیرہ خانوں کی انتہا نہیں۔ وہ اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ میں مابرہ رنج و ملال ہے، بے گانہ پستی و زوال ہے، بے نظیر و بے مثال ہے، شہنشاہ جاہ و جلال ہے، صاحب قدرت و کمال ہے، مالک ماضی و حال ہے، خالق استقبال ہے، اور خدائے ذوالجلال ہے، جو نہ کبھی تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے، کبھی اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یہ وادیوں میں لہلہاتا ہوا سبزہ اور سمندروں کا نیلا شفاف پانی، آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور دھرتی پر بکھرے ہوئے نظارے، آسمان کے دامن سے ٹپکتی ہوئی شبنم اور زمین کے سینے سے ابلتے ہوئے چشمے، آکاش پر امڑتی ہوئی گٹائیں اور ساحلوں کی ٹھنڈی ہوائیں، فضاؤں میں چہچہاتے ہوئے پرندے اور جنگلوں میں بھاگتے ہوئے درندے، اگتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا چاند، چٹکتے ہوئے غنچے اور دمکتے ہوئے شگوفے، پھیلا ہوا آسمان اور بچھی ہوئی دھرتی، آسمان کی بلندیاں اور زمین کی پستیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں اور سمندروں کی گہرائیاں، الغرض جو کچھ پوشیدہ اور پنہا ہے، ڈکا اور چھپا ہے، دائیں اور بائیں ہے، اوپر اور نیچے ہے، آگے اور پیچھے ہے، اس قدوس برحق بزرگ برتر کا ہے جس کی عبادت اور بندگی، پوجا اور پرستش کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تمہیں زمین پر زندہ رہنے کے لیے روٹی اور پانی کی ضرورت ہے۔ جی جی جی، انسانی زندگی کے وجود کے قیام کے لیے روٹی پانی بنیادی ضرورت ہے۔ یہاں روٹی اور پانی سے مراد روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا گلاس مراد نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ساتھ کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی تمام تر جڑی ہوئی چیزیں مراد ہے، یعنی مادی و جسمانی وسائل، مادی و جسمانی ذرائع اور دیگر اشیاء خورد و نوش جو انسانی
پیٹ میں جائے تو انسانی زندگی کے قائم رہنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ تو قادر مطلق یعنی بائبل کا زندہ خدا، یعنی بائبل کا حقیقی خدا، یعنی بائبل کا حتمی خدا، یعنی بائبل کا لا تبدیل خدا، یعنی بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ضمانت دیتا ہے، اور کوئی معبود اور کوئی خدا اور کوئی بادشاہ اور کوئی دیوتا ضمانت نہیں دیتا کہ اپنے پجاریوں کو روٹی پانے کی افراط، بہتات، کثرت اور فراوانی سے نوازے گا۔ نہ بھائی، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ آپ بائبل کے خدا کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی بندگی کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی تعریف کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی تمجید کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی عزت کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی تعظیم کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی ستائش کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی ارادنا کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی ورشپ کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی وڈیائی کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی مہما کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کی استت کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں سر سجود ہونے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں سرنگو ہونے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں جھکنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں نغمہ سرائی کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں مدح سرائی کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں لب کشائی کرنے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں دامان التجا پھیلانے والے ہیں، آپ بائبل کے خدا کے حضور میں ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزی پاؤندے بھکھے نہ رہندے، آس جنہاں نوں ہے رب دی، تسی گو سنا تسی رب دی، بس تم اس کی عبادت کیے جاؤ، تم دیکھو گے روٹی اور پانی عالم بالا کے دریچوں سے کس طرح سے برستا ہے۔ اس کی قوم نے دشت بیابان میں 40 سالہ سفر میں نہ روشنی کی کمی دیکھی، نہ چھاؤں کی کمی دیکھی، نہ روٹی اور پانی کی کمی دیکھی، نہ ان کے کپڑے پھٹے اور نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی، کیونکہ اس قدوس برحق نے، اس بزرگ برتر نے، اس جلالی اور پاکیزہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ جو کر رکھا تھا، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ میں نے عرض کیا، جب خدا نے اپنے روح کو انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کی پوشاک میں اور بشریت کے لباس میں بنی آدم کے درمیان زمین پر اتارا، تب اس نے اپنے فکرات کے وسیلے سے بھی اور اپنے معجزات کے وسیلے سے بھی، اپنی کرامات کے وسیلے سے بھی اور اپنے عجائبات کے وسیلے سے بھی اپنے باپ کے انسانوں کے حق میں موقفات کی تشریح و توضیح کی، اور انسانوں کے حق میں اپنے باپ کے احسانات کی تشریح و توضیح کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مسیح خداوند اپنے زندہ اور حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے آسمانی باپ کی تعلیمات سے، احکامات سے
फरमुदात से, इरशादात से, नुस्खा जात से, फार्मूला जात से और मफरूजात से बनी आदम को रोशनास करवा रहे थे, आगाह कर रहे थे, वाकिफ कर रहे थे, बाखबर कर रहे थे और बता रहे थे कादर मुतलक की खुशनूदी के हसूल के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। और इन इबादत में जब लोगों को जिस्मानी एतबार से भूख लगी तो उस कदूस बरहक के बेटी ने आसमानी बाप के मौक़िफ़ात और एहसानात के मुताबिक उनके लिए खाने पीने का इंतजाम और एहतमाम किया और ऐसा बंदोबस्त किया कि उसके बाप के वादों की, उसके बाप के अक़वाल की तकमील हो जाए कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आपने अपने शागिर्दों से कहा ये कई दिन से इबादत में मेरे साथ है और मेरे बाप का कौल है जो उसके कद्दूस बरहक और बुजुर्ग बरतर नाम की तारीफ व तमजीद में लब को शाही करेगा, उसके बुजुर्ग बरतर और कद्दूस बरहक नाम की मधा सराही करेगा और उसकी बारगाहों में उसके तख्त अजीम के रूबरू नगमा सराही करेगा, उसकी आवाज पर कान लगाएगा, उसकी तरफ अपने दामन इल्तिजा को बहलाएगा और उसकी तरफ अपने हाथ उठाएगा। भूखा ना होगा, प्यासा ना होगा, चुनाचे इनको कितार दर कितार बिठा दो, मैं अपनी करामात से, अपने मौजज़ात से, अपने कमालात से और अपने अजायबात से अपने आसमानी बाप की अलूहियत और कुदूसियत और रुबूबियत का इजहार करने लगा हूँ। कहिए हालेलुया। जब लोगों को बिठा दिया गया तो मजमा 5000 मर्दों पर मुश्तमिल था, औरतों और बच्चों को निकाल के, और उनके पास सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों के अलावा कुछ भी खाने पीने को नहीं था। और आपने आलबे बाला की तरफ हाथ उठाए और उन लोगों के लिए रोटी फराहम की। जब 5000 मर्द सिर आसूदा हुए तो टुकड़ों से भरे हुए 12 टोकरे उठाए गए और फिर दूसरी बार 4000 मर्द थे, औरतों और बच्चों को निकाल के, और शागिर्दों के पास थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियों और 7 रोटियों के सिवा कुछ भी न था। आपने आलमे बाला के रेस्टोरेंट में से खाना मंगवाया और उनको आसूदा और शेर किया और टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए गए। कहिए हालेलुया। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमीला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा सच फरमाता है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस में ऐसे लातादाद वाक़यात मनदर्ज हैं जो हमें बताते हैं कि उस कदूस बरहक ने, उस बुजुर्ग बरतर ने, उस अजीम और शान खुदा ने अपने तमाम वादों में सादिकुल कौल खुदा साबित होते हुए अपने लोगों के लिए रोटी और पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया। जैसे एलिया के लिए काल के अय्याम में, कहत के अय्याम में, खाने पीने के फुकदान और बहरान के अय्याम में कव्वे रोटी लेकर आया करते थे, और फिर जब वो नाला जहां से जनाब एलिया पिया करते थे सूख गया तो खुदावंद खुदा ने एक बेवा के यहाँ मर्द खुदा एलिया के खाने पीने की इशिया पंचाकर अफरात, बहुतात, कसरत और फरावानी से
اپنے بندہ کو اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگوں کو سیر آسودہ کیا۔ واہ بھائی واہ۔ اور انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات اور حاجات میں سے جن کو ہم لوازمات حیات کا نام دیتے ہیں، دوسری بڑی ضرورت ہے صحت و تندرستی۔ صحت و تندرستی، صحت و تندرستی ہے صحت خوشی کی سنہری کلید کہ ہے تندرستوں کو ہر روز عید۔ بیمار آدمی کے پاس وسائل کی کتنی بھی کثرت ہو، ذرائع کی کتنی بھی فراوانی ہو، روپے پیسے کی کتنی بھی افراط ہو، اشیاء خرد و نوش کی کتنی بھی بہتات ہو، یہ تمام اشیاء اور ان تمام اشیاء کے ڈھیر اور انبار اس کے کسی قوم کے نہیں، کیونکہ وہ تندرست نہیں ہے، وہ توانا نہیں ہے، وہ شفا یاب نہیں ہے، اور بیماری اس کو کسی نعمت سے کسی برکت سے لطف اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا تاکہ تو میری عطا کردہ برکات سے، نعمتوں کی افراط سے اور آسمانی اور زمینی تحائف کی بہتات سے اور اشیاء خرد و نوش کی کثرت سے اور بڑے بڑے اور عالی شان ذرائع اور وسائل کی فراوانی سے فائدہ اٹھا سکے، لطف اٹھا سکے اور اپنے خدا کا شکر بجا لائے۔ میں تجھے تندرستی دوں گا، میں تجھے شفا دوں گا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ حزقیہ نامی ایک بادشاہ بیمار پڑا اور خدا قدوس برحق بزرگ و برتر نے اس کو سندیسہ بھیجا جناب یسایہ نبی کی معرفت، اے حزقیہ تو مر جائے گا، اپنے گھر کا انتظام و اہتمام کر لے، اپنی مملکت کا بندوبست کر لے، کیونکہ تو بچنے کا نہیں اور تیری بیماری تجھے چھوڑے گی نہیں بلکہ تیرے لیے باعث موت بن جائے گی اور تیرے لیے باعث مرگ بن جائے گی۔ یہ تیرے لیے بستر مرگ ہے جس پر تو لیٹا ہوا ہے، تیرا آخری سفر شروع ہونے والا ہے اور تو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ابدی نیند سو جائے گا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا۔ چنانچہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس مختصر سا وقت ہے، تو اپنے گھر کا اور اپنی مملکت کا انتظام، اہتمام اور بندوبست کر لے۔ خدا کے بندے نے اپنے خدا کو یاد دلایا، میں تیرے ساتھ سچائی اور پورے دل کے ساتھ چلنے والا، تیری بندگی و عبادت کرنے والا، تیری پوجا و پرستش کرنے والا، کیا تو مجھے اس موذی مرض سے چھٹکارا نہ دلائے گا؟ کیا تو مجھے اس خطرناک بیماری سے رہائی نہ دلائے گا؟ آسمان کھلا اور بادشاہ کے آنسو دیکھے گئے، بادشاہ کی آہیں سنی گئی، بادشاہ کا ماتم دیکھا گیا، بادشاہ کا رونا اور چلانا کارگر ثابت ہوا۔ اور بائبل کے زندہ خدا نے، بائبل کے حقیقی خدا نے، بائبل کے حتمی خدا نے، بائبل کے لا تبدیل خدا نے اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے پھر سے مرد خدا یسایہ کو بھیجا اور کہا، جا میری قوم کے پیش ہوا، حزقیہ بادشاہ سے کہے، خداوند خدا تیرے آباء و اجداد کا خدا فرماتا ہے، میں نے تیرے آنسو دیکھے، میں نے تیری آہیں سنی، میں نے تیرا ماتم دیکھا اور میں نے تیرے رونے کی آواز کو سنا ہے۔ اٹھ اور اپنے ماتم کو ناچ سے بدل دے، اپنے بیماری کے بستر کو تندرستی اور توانائی کے بستر میں چینج کر دے، کیونکہ تیرے خدا نے تجھے اس بیماری سے چھٹکارا دلانے کا، رہائی دلانے کا اور نجات دلانے کا اعلان فرما دیا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ ہزاروں نے خدا کے بیٹے کی
پیروی کرنا اور اس کے منہ سے آسمانی حقائق کو سننا پسند کیا، تب اندھوں کی آنکھیں کھل گئیں، تب بہروں کے کان کھل گئے، تب گونگوں کی زبانیں کھل گئیں، تب لنگڑے لولوں کے ہاتھ پاؤں کھل گئے، تب مردوں کے بندن کھل گئے، تب بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے عجائبات وجود میں آئے، تاکہ خدا کا بیٹا اپنے باپ کے مواقفات اور احسانات کی دلیل دیتے ہوئے بنی آدم پر یہ حقیقت کھول دے کہ وہ اپنے عبادت گزار لوگوں کے تمام مسائل کا، بیماریوں کا، الجھنوں کا اور امراض کا ازالہ و تلافی و تدارک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ انسانی زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی اور اہم ضروریات میں سے جن کو ہم لوازمات حیات کا نام دیتے ہیں، تیسری بڑی ضرورت یہ ہے افزائش نسل۔ میرے پاس، آپ کے پاس روپے پیسے کی ریل ریل ہو، میں اور آپ تندرست و توانا بھی ہوں، دور دور تک کوئی بیماری اور کوئی مرض ہمیں لاحق نہ ہو، ہم اور ہماری بیویاں تندرست و توانا دکھائی دیں، تنومند اور طاقتور دکھائی دیں اور خوبصورت اور دلکش دکھائی دیں، لیکن ہمارے پاس بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو ہماری امیدوں کا درخت مرجھا جاتا ہے اور ہماری آس ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں اپنا مستقبل تاریک دکھائی دینے لگتا ہے اور نا امیدی اور ناکامی، مایوسی اور محرومی کے اندھیرے گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسانی زندگی کا مزہ غارت ہو کے رہ جاتا ہے، انسانی زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی ہے، کیونکہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا اور کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ رب الافواج یعنی بائبل کے خدا نے، بائبل کے زندہ خدا نے، بائبل کے حقیقی خدا نے، بائبل کے حتمی خدا نے، بائبل کے لا تبدیل خدا نے اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے اپنے عبادت گزار بندوں اور بندیوں کو ضمانت دی اور کہا تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی، تیرے قبیلے میں، تیرے گھرانے میں، تیری گلی میں، تیرے محلے میں، تیرے گاؤں میں، تیرے شہر میں، تیرے ضلع میں، تیرے صوبے میں، تیرے ملک میں کوئی خاتون ایسی نہ ہوگی جس کا پھل کچا گر جائے یا جس کا بطن بنجر زمین کی مانند ہو، جس کا رحم بنجر زمین کی مانند ہو، کوئی مرد ایسا دکھائی نہ دے گا جس کا سلب بنجر زمین کی مانند ہو، جس کا تخم بنجر زمین کی مانند ہو۔ نہ، تیرا خدا تیرے رحم کے، تیرے بطن کے، تیری کوکھ کے، تیرے سلب کے اور تیرے تخم کے تمام تر بنجر پن کا علاج اور مداوا فرما دے گا۔ واہ بھائی واہ۔ اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی، تیرے قبیلے میں، تیرے گھرانے میں، تیرے خاندان میں
قادر مطلق فرماتا ہے کوئی شادی شدہ بہو بیٹی بغیر بچوں کے دکھائی نہ دے گی، شرط یہ ہے تم خداوند اپنے خدا کی بدل و جان عبادت کرنے کا ڈھنگ سیکھ جاؤ، گر سیکھ جاؤ، اور اپنے خدا کی عبادت کو اپنا مقصد حیات بنا لو، اپنا وطیرہ و شیوہ بنا لو، اپنا مطمع نظر بنا لو، اپنا نصب العین بنا لو، اپنا اصلی مقصد بنا لو، اپنا حقیقی ٹارگٹ بنا لو۔ تب تم دیکھو گے کہ تمہارے قرب و جوار میں دور دور تک کوئی شادی شدہ بہو بیٹی بغیر بچوں کے، بغیر اولاد کے دکھائی نہ دے گی، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی۔ یہ وہ قدوس برحق اور بزرگ و برتر خداوند کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، دیوتاؤں کا دیوتا اور معبود کا معبود فرماتا ہے جس جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، جو اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ میں اس قدر یکتا یگانا اور یکساں رہنے والا خدا ہے، جس کی ذات اقدس و قدرت کاملہ پر تغیر و تبدل کی کوئی اصطلاح نہ لاگو ہوتی ہے نہ صادق آتی ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ کسی قسم کے مصائب و آلام کا اور تلخی گردش ایام کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا ہے، اور فرماتا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانج رہے گی، بلکہ تیری آس اور امید کے پودے ہمیشہ ہرے رہیں گے، اور تیری جھولی میں تیری خواہش اور تمنا آرزو اور ڈیزائر کے مطابق اولاد اترے گی، اور تو اپنے بچوں کے بچے تک دیکھے گا، کیونکہ رب الافواج نے فرمایا ہے جس نے انسانی وجود کو زمین پر قائم کیا ہے، اس کے علاوہ ان برکات کی اور نعمتوں کی افراط اور بہتات کی کوئی دوسرا غیر معبود ضمانت نہیں دے سکتا۔ نا بھائی، واہ بھائی واہ، اور انسانی زندگی کے وجود کو زمین پر قائم رکھنے کے لیے قادر مطلق فرماتا ہے اور میں تیری عمر پوری کروں گا، اور تو 35 سال کی عمر میں نہ مر جائے گا، اور تو 45 سال کی عمر میں نہ مر جائے گا، اور تو 50 سال کی عمر میں نہ مر جائے گا، اور تو 55 سال کی عمر میں نہ مر جائے گا، بلکہ میں درازی عمر کا تحفہ تجھے عطا کروں گا، اور ایک لمبی عمر کا تاج تیرے سر پر رکھوں گا۔ واہ بھائی واہ، اور تم دیر تک زمین پر زندہ رہے گا، اور اپنے آسمانی باپ کی عطا کردہ نعمتوں اور برکتوں کی افراد، بہتات، کثرت اور فراوانی سے پورا پورا لطف اندوز ہوگا، پورا پورا مزہ اٹھائے گا، تاکہ تو اس ذات اقدس قدرت کاملہ کی شکر گزاری بدل و جان کر سکے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی فراہمی ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی بدل و جان عبادت کرو، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ یعنی راست باز اور پاک باز بھی، نیکوکار اور دیندار بھی مصیبتوں کا
शिकार हो जाते हैं, उलझनों का शिकार हो जाते हैं, दुखों का शिकार हो जाते हैं और जख्मों का शिकार हो जाते हैं, तब उनका आसमानी बाप फरमाता है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 91 की 14वीं ता 16वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 582 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, क्योंकि उसने मेरे नगमे गाए हैं, क्योंकि उसने मेरे गीत गाए हैं, क्योंकि उसने मेरे हजूर में सजदे किए हैं, क्योंकि उसने मेरे हजूर में झुकना पसंद किया है, क्योंकि उसने मेरे हजूर में सजदा रेज होना पसंद किया है, क्योंकि उसने मेरे हजूर में सरबसजूद होना पसंद किया है, क्योंकि उसने मेरे बुजुर्ग बरतर नाम को जलाल देने का कसद और जतन किया है, इसलिए मैं उसे तमाम मसाइब आलम से छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। वाह भाई वाह। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 91 की 14वीं ता 16वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 582 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहक़ाक़ पाया है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि यहूदियों के हिजकिया नामी बादशाह को जब बिस्तरे मर्ग पर संदेशा मिला कि तू मर जाएगा, तब उसने अपने खुदा से, अपने अब्बाओ अजदाद के खुदा से अपना दुख बयान करते हुए कहा, याद कर कि मैंने तेरे अहकाम और क़वानीन की लौज ना रखे, मैंने तेरे अहकामात को सामने रख के, मैंने तेरी तालीमात को सामने रख के, मैंने तेरे फरमोदात को सामने रख के, मैंने तेरे इरशादात को सामने रख के, मैंने तेरे नुस्खा जात को सामने रख के, मैंने तेरे मफरूजात को सामने रख के और मैंने तेरे फार्मूला जात को सामने रख के तेरी इबादत बंदगी और तेरी पूजा और परस्तश आलमे भाला पर से पैगाम आया, मैंने तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दी है, जा ऐश कर ले और अपने खुदा की जमीन पर जी भर के शुक्रगुजारी कर ले, उसकी दी हुई दराज़ी उम्र से, उसकी दी हुई लंबी उम्र से, उसके दिए हुए सिलसिला शबो रोज से, उसकी दी हुई तवालत जिंदगी और वसत जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो ले, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। इंसानी जिंदगी के बुनियादी लवाज़मात में से जो 5वीं जरूरत है वो है इज्जत वकार की जिंदगी। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। वो तीनों असीर नौजवान हाथ पांव बांधकर आग की भट्टी में फेंकवा दिए गए। जुर्म ये था कि वो किसी भी गैर माबूद के सामने सजदा रेज सरनगू और सर्ब सजूद होने को आमादा और तैयार न थे, मां सवाए अपने हकीकी हतमी ला
تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کے۔ چنانچہ جب وہ آگ کی بٹی میں پھینکوا دیے گئے تو رب الافواج نے ان کو عزت و آبرو سے اور وقار اور مراتب سے نوازتے ہوئے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ان کو سلامتی اور زندگی عطا فرمائے۔ اس ملک میں ان کا نام ہوا، ان کی شہرت ہوئی، ان کی عزت ہوئی اور ان کی تعظیم ہوئی، اور ان کے اس اثار اور قربانی کے باعث ان کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کا نام بلند و بالا ہوا۔ کہیے ہاللیلویا۔ پھر جناب دانیل کو بھی اسی دور میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے ایام کے دوران شیروں کی مان میں پھینک دیا گیا۔ تب عالم بالا پر کے خدا نے اپنے قول کو پورا کرتے ہوئے اپنے بندہ کو عزت سے نوازا، آبرو سے نوازا، اور اس کے تمام مخالفین کو اور دشمنان کو شکست سے دوچار کیا، یہاں تک کہ قادر مطلق نے اپنے صادق القول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مرد خدا دانیل کو شیروں کی ماند سے زندہ نکال لیا تاکہ اس کے تمام دشمن شرمندہ ہو کر اپنی پشت اس کی طرف پھر دے، اور مرد خدا کو جو عزت حاصل ہوئے مثالی تھی۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور میں اپنی حیبت کو تیرے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ واہ بھائی واہ، تاکہ تو جانے بائبل کے خدا کی عبادت و بندگی کرنے والے کس قدر عالم بالا پر سے نوازے جاتے ہیں۔ اے صدرک، اے میثق، اے عبداللہ جو تاکیدن کہتا ہوں، اپنے خدا کے علاوہ بھی کسی معبود کے سامنے جھک جاؤ، تمہارا جاتا کیا ہے؟ بس صورت دیگر تمہاری جانوں کے چلے جانے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اس سلسلے میں ہم تیرے ساتھ کوئی بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی بارگین کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی نیگوشیشن کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسا کر ہمیں پھینکوا دے آگ کی بٹی میں جو تو نے ہمارے لیے تیار کروائی ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے سچے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کے سوا نہ کبھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں اور نہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اور یہی حال میں نے عرض کیا جناب دانیل نبی کے ساتھ بھی تھا کہ اگر 30 دن تک کوئی اس ملک میں سے کسی دوسرے معبود کے سامنے جھکے ماں سوائے بادشاہ وقت ہے، اس کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا جائے۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، ایک سازش تھی مرد خدا دانیل کے خلاف اس کے دشمنوں اور اس کے مخالفین کی طرف سے۔ تب رب الافواج نے اپنے صادق القول ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بندہ کو عزت بخشی اور اس کے مخالفین کو اور اس کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کیا، اور وہ مرد خدا دانیل کی طرف اپنی پشت پھیرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جس خدا کی وہ عبادت کرتا تھا وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا، میں اپنی حیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں نے عرض کیا خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں
تا سے 23ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 76 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا، اور بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنے عبادت گزار بندوں اور بندیوں کو یہ تمام تحائف عطا کیا کرتا ہے جو لوازمات حیات کسی حیثیت رکھتے ہیں انسانی زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جن کے حصول کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، انسانی زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے، انسانی زندگی کی کوئی منزل نہیں ہے، انسانی زندگی کی کوئی چاشنی نہیں ہے، انسانی زندگی کی کوئی مٹھاس نہیں ہے، انسانی زندگی کی کوئی شرینی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی پھپھوندی، زنگ، دیمک اور کائی کا ٹھکانہ بن کے رہ جاتی ہے۔ دکھوں کے باعث، الجھنوں کے باعث، مشکلوں کے باعث، زخموں کے باعث، چوٹوں کے باعث، ناکامیوں کے باعث، محرومیوں کے باعث، اداسیوں کے باعث اور مایوسیوں کے باعث، اور جن لوازمات حیات کا میں نے تذکرہ کیا اور جن کی بائبل کا خدا ضمانت دیتا ہے، وہ انسانی زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے بغیر انسانی زندگی کی خوشحالی اور پراسپیرٹی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سن لیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی عبادت کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی پرستش کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی پوجا کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی ستائش کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی عزت کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی تعظیم کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی تعریف کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی تمجید کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی آرادھنا کیجئے، بائبل کے زندہ خدا کی ورشپ کیجئے، اور بائبل کے زندہ خدا کے حضور میں سجدہ ریز سرنگوں اور سر بسجود ہو کر تجربہ کیجئے۔ کیا وہ آپ کو روٹی پانے کی افراد اور بہتات دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بیماریوں سے چھڑاتا اور بچاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو وقت مقررہ پر بیٹے بیٹیاں عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو درازی عمر سے نوازتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو عزت و آبرو سے بری ہوئی زندگی عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ خدا یعنی بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا صادق القول خدا ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے ہمارا آسمانی باپ اپنے عبادت گزار بندوں اور بندیوں کو نہ صرف زمینی برکات سے نوازتا ہے بلکہ حیات ابدی کا تاج دینے کا بھی وعدہ فرماتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔